9 محرم کے حوالے سے بتائیں، 9 محرم کا کیا منظر تھا، 9 محرم کو کس طریقے سے تمام معاملات ہوئے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، کربلا کا واقعہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے، یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا۔ یہ واحد واقعہ ہے جو بپا ہی نہیں ہوتا ہے نا، واقعہ ہو جائے پھر اس کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اور یہ واقعہ در حقیقت 2 محرم سے شروع ہوتا ہے اور عاشور کو ختم ہوتا ہے، لیکن ان تمام ایام میں کیونکہ قربانی کے قریب ماحول جا رہا ہے، جیسے آپ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو طے کیا ہے آپ نے 2 مہینے پہلے، مگر جیسے جیسے سفر قریب آتا ہے آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی تیاری شدید ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا ہم و غم، آپ کی ساری توجہ اس پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی اب 2 دن آخری ہیں میرے سفر کے، میں ان دنوں میں کسی سے نہیں ملوں گا، میری ساری توجہ اپنے سفر پر ہے کہ مجھے حج پہ جانا ہے۔ ایسے ہی 9 محرم جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ کل عاشور کا دن امام حسین کی معراج کا دن ہے، عبد اور معبود کے وصال کا دن ہے، وصل کا دن ہے، عبد اور معبود کے وصل کا دن ہے، یعنی فنا فی اللہ ہونے کا دن ہے۔ امام حسین اللہ میں فنا ہو رہے ہیں، بے شک وہ بہت بڑی معراج ہے امام حسین کی، اور وہ قربانی کے ذریعے سے، تو اب اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، امام کے جتنے اصحاب ہیں، آوان ہیں، انصار ہیں، وہ بھی سب کیونکہ امام کے ساتھ کل کربلا میں شہید ہوں گے، تو یہ جو 9 محرم ہے یہ جنگ کا آغاز یزیدی لشکر کی طرف سے 9 محرم کو ہو گیا تھا۔ جناب زینب نے تو واقعے کو بلند کر دیا، اور جناب زینب کو لائے امام حسین اس لیے تھے کہ واقعہ چھپنا نہ پائے اصحاب غدود کے واقعے کی طرح، اور جناب زینب نے جب کوفہ شام کے بازاروں میں درباروں میں خطبے دیے تو واقعہ اٹھ گیا، قربانی سب پر عیاں ہو گئی۔ تو یہ جو 9 محرم کا دن ہے، اس دن تیاری کا دن ہے، یعنی اصحاب امام حسین تیاری کر رہے ہیں ہمیں کل کیا کرنا ہے، امام حسین بار بار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں۔ اور حتیٰ اس دن کا جب اختتام ہوتا ہے اور رات آتی ہے تو حضرت نے ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو لیا اور ان سے فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہیں بھی میری وجہ سے ماریں گے، لہٰذا میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ تاکہ تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں، تمہاری جان بچ جائے۔ کوئی نہیں گیا حضرت کے کہنے پر۔ حضرت نے فرمایا تمہیں شاید شرم آ رہی ہے کہ تم جاؤ گے تو میں دیکھ لوں گا کون کون جا رہا ہے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، تاکہ جو جائے گا تو اس کے جاتے ہوئے اسے شرم نہ آئے، وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، اندھیرے میں چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کون چلا گیا۔ حضرت نے چراغ روشن چراغ گل کر دیا، بجھا دیا۔ جب چراغ کچھ دیر بعد جلایا گیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار نکالی بھی تھی، اور حضرت حبیب ابن مظاہر یا حضرت زہیر قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے امام حسین سے گفتگو کی تمام اصحاب کی نمائندگی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اے فرزند رسول، اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تب بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں معلوم ہے آپ ہمیں جو بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ہمیں ہماری جانوں کی وجہ سے بھیجنا چاہ رہے ہیں، ہم اس جان پر اور زندگی پر کو کیا کریں گے، اس زندگی کا کیا کریں گے جو آل رسول کے بغیر ہو، جو حسین ابن علی کے بغیر ہو، لہٰذا ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو آپ کے بغیر ہو۔ لہٰذا امام نے پھر اس وقت میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک حسین ترین جملہ ہے جو ایک جملے میں امام نے اصحاب کربلا کو، اصحاب امام حسین نے اپنے اصحاب کو جو مقام عطا کر دیا وہ ایک جملے میں، وہ جملہ یہ ہے، انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، مجھے کسی کے ایسے اصحاب نظر نہیں آتے جیسے میرے اصحاب ہیں۔ یہ واقعہ بھی، یا جو خانوادے کے شہداء ہیں، یعنی شہزادگان ہیں، آل رسول ہیں، سادات ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل علی ہیں، حضرت ابو طالب کے جتنے بھی پوتے ہیں وہ کربلا میں 52 پوتے شہید ہوئے ہیں حضرت ابو طالب، اللہ اکبر، ان کے تینوں بیٹوں کی اولادیں کربلا میں قربان ہوئی ہیں۔ حضرت طالب کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بچپن میں مفقود ہو گئے تھے، ایک جنگ میں تھے تو پھر واپس نہیں آئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، جن کی وجہ سے ابو طالب، حضرت ابو طالب کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عقیل، حضرت جعفر، مولا علی سب سے کم سن فرزند ہیں حضرت ابو طالب کے، تینوں بیٹوں کی اولادیں کربلا میں قربان ہوئی۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام کو بچا کر لائے ہیں
وہ بھی اللہ نے مصلحتاً ان پر تب کو طاری کیا تاکہ امامت کا نسل سادات باقی رہے. نسل سادات ختم کربلا میں اگر امام زین العابدین نہ ہو. جی ہاں. امام زین العابدین آتے ہیں، حضرت حسن مثنی بھی ایسے ہی زخمی ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی اٹھا کے علاج کے لیے لے جاتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. تو حسنی سادات حضرت حسن مثنی سے نسل چلی سادات کی، اور حسینی سادات کی امام زین العابدین سے نسل چلی سادات کی. اس طرح آل رسول بچی دو شہزادوں کی وجہ سے، دو فرزندان کی وجہ سے. ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی کے پڑدادا ہیں جی ہاں. حضرت حسن مثنی، یہ حسنی سادات، اور امام زین العابدین کی جو اولاد ہے وہ زیدی کہلاتی ہے، باقری کہلاتی ہے، جعفری کہلاتی ہے، رضوی کہلاتی ہے، تقوی کہلاتی ہے، نقوی کہلاتی ہے. ماشاءاللہ. یہ جتنے بھی سادات ہیں یہ سب امام زین العابدین کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آغا، آپ نے بتایا کہ جو اصحاب کا ذکر کیا آپ نے، امام حسین کے اصحاب کا، تو ان میں بھی یزید نامی لوگ موجود تھے؟ جی، یزید نامی لوگ بھی تھے اور معاویہ نامی لوگ بھی تھے. تو اس میں کیا بات ہے؟ نہیں، ایک وہ کانفلکٹ جاتا ہے نا، وہ بھائی وہاں بھی موجود تھے. ہم اس سوچ پہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اس سوچ کو برا ناموں سے بولتے تو ہیں. غرض نہیں ہے، نام برا تھوڑی ہوتا ہے، کردار نام کو برا کرتا ہے.